السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی، یہ چمکتا دمکتا خوشبوؤں سے مہکتا اور روشنیوں سے جگمگاتا جناب میرا گھر ہے الحمدللہ، اور ہم مرکزی محفل انعقاد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھنے جا رہے ہیں ہماری تمام محافل کا مرکز الحمدللہ۔ جہاں جہاں میلاد لورز موجود ہیں، ہمارے سرکل کے لوگ جہاں جہاں بھی موجود ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس محفل میلاد میں ضرور پہنچے، اور جو پہنچ نہیں پاتے ان کے لیے ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جہاں بھی موجود ہیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر کا فرنٹ ایلیویشن ہے۔ بڑا دل تھا میرا کہ یہ بھی ڈیکوریٹ ہو، سبب کوئی نہیں بن رہا تھا، غلطی سے 2 لائٹ مین آ گئے، ایک نے اندر سے ڈیکوریٹ کر دیا، دوسرے نے باہر سے، اور میرے آقا نے مجھے یہ گفٹ کر دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میلاد کا تھیم اس مرتبہ پرپل اس لیے آیا کہ بک کی ڈیزائننگ کے مین کلرز میں پرپل مین کلر تھا، تو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بیک گراؤنڈ بھی پرپل کیا جائے گا اور ڈریسز بھی پرپل ہی ہوں گے۔ بادشاہوں کا رنگ ہے، بادشاہوں کی محفل تھی تو بادشاہوں کا رنگ تھا۔ نہایت خوبصورت شاندار محفل، آپ اس کے بیانات سننے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ساری ایونٹس اس میں آپ کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو ابھی تک بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ کمنٹس میں اور کچھ نہیں لکھتے تو ایک بار درود شریف لکھ دیا کیجئے۔ جب تک درود لکھا رہتا ہے آپ کو درود پاک لکھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور اگر آپ تھم امپریشن پر کلک کر دیں گے تو آپ کے اس تھم امپریشن کے زور سے ہم اس ویڈیو کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے۔ چلیے آئیے، بہت ہی خوبصورت ویڈیو شاندار نعتوں کے ساتھ سجی ہوئی دیکھتے ہیں۔ یہ ان کا فیس آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کٹ کیسے دکھائیں، نصیب کریں بچوں کو، سکھ دیں، اپنے گھروں کو سکھ عطا فرمائے۔ سب بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، لا رہی کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے بس۔ ہاں حسرتیں دل میں رہ گئی سب کی، اور دیکھنا آپ کا بتاتی ہے آنکھ سے ڈھونڈ جب کبھی ٹپکی۔ دیکھنا آپ کا بتاتی ہے آنکھ سے ڈھونڈ جب کبھی ٹپکی، جب سنا آپ ملنے آئیں گے زندگی موت کی لڑکی۔ ایک آپ نے نہیں فرمانا، میں کروا کے لاؤں گی۔ یہ دیکھیں انہوں نے، جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بک کا جو ٹائٹل ہے اس کو انہوں نے لیا ہے، اور یہ اس کی بیک پر جو ہم نے نور والے اشعار لکھے گئے، جس نور والے قلم سے لکھے جاتے ہیں، جس قلم سے جس چیز سے حضور کی تعریف ہوتی ہے وہ نور ہی ہو جاتی ہے نا، تو یہ جو ہم نے لگایا ہے اس پر، یہ نور لگایا، نور والا قلم لگایا ہے۔ پکڑے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جانکیاں سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو بہت اچھے گھر عطا فرمائے۔ مجھ کو جوڑا ہے نبی نے، میں گرتی ہر قدم۔ یہ جو نورین ہے یہ سمیرہ کی بہو ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے بیٹے یوسف کی مسز ہے، الحمدللہ اللہ کو سلامت رکھے، اور یہ آئیڈیاز جو ان کے پاس نئے نئے آتے رہتے ہیں، اور بخدا مجھے بھی پتا تھا اس دفعہ یہ سارا میری بہو نے بنایا الحمدللہ۔ جو ہم کہتے ہوتے تھے اللہ ہمارے گھروں کے چراغ روشن کرے، صبح الحمدللہ اللہ چراغ روشن کر دیے، صبح الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ اللہ کریم نے انہی رستوں میں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ کو جلدی سے ماشاءاللہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت، بہت بہت الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو نصیب کرے، اللہ آپ کو نصیب کرے۔ عمر کے اس حصہ میں پہنچ کے کپڑا سونا چیزیں کوئی چیز مہنگی نہیں رکھتی نا، اس عمر میں پہنچ کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ساتھ سب سے بڑی نعمت ہے، بس اللہ خوشی والا ساتھ نصیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ذہنی جیسی بیٹی بھی ہر کسی کو نصیب ہے۔ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی سید المرسلین۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، دن تیرے اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، دن تیرے اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. میں آپ کو حلفاً کہتی ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. دیواروں سے دیواریں ملی ہوتی ہیں، لوگ نہیں آ پاتے اور لوگ گاڑیاں بک کرتے ہیں اور دوسرے شہروں سے پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ بس کی بات ہوتی تو یوں کبھی نہیں ہوتا. محل سونے رہتے ہیں، کٹیا جگمگاتی ہے، اور فصل گل کے موسم میں دل انہی کے کھلتے ہیں جن کو اس سمندر سے کوئی بوند آتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کریم کی برکت والی حمد کے ساتھ ہم اس برکت والی محفل کا آغاز کریں گے، اور اس سے پہلے وہ سب اچھی نیتیں جو ہم ایسی محفلوں پر کرتے ہیں ان کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں آواز کے ساتھ. اے اللہ، ہم نے اس محفل پر تیری رضا کی نیت کی، تیرے محبوب کی خوشی کی نیت کی، دین کا علم سیکھنے کی نیت کی، اور اس پر عمل کرنے کی نیت کی، نفلی اعتکاف کی نیت کی. ان سب اچھی نیتوں کو ہم سے قبول فرما. آمین. جی اپنے رب رحمان کی مبارک اور برکت والی حمد کے ساتھ کہ کہاں سختیاں اٹھائیں تیری رحمتوں کے پالے، کہاں سختیاں اٹھائیں تیری رحمتوں کے پالے، جنہیں ہر قدم سنبھالا انہیں اب بھی تو نبھا لے. کہاں سختیاں اٹھائیں تیری رحمتوں کے پالے، جنہیں ہر قدم سنبھالا انہیں اب بھی تو نبھا لے. ہے نئے سفر کا رستہ تیری بندی دست بستہ، ہے مجال میری لکھوں ہاں مگر جو تو لکھا لے. ہے نئے سفر کا رستہ تیری بندی دست بستہ، ہے مجال میری لکھوں مگر جو تو لکھا لے. اور سدا تیری بات لکھوں میں نبی کی نعت لکھوں، تیرے پیاروں کا تصدق مجھے اپنا تو بنا لے. نہ رہے فقط یہ مجھ تک میری نسل پہنچے تجھ تک، نہ رہے فقط یہ مجھ تک میری نسل پہنچے تجھ تک، میرے مولا تو انہیں بھی اسی راہ پہ لگا لے. نہ رہے فقط یہ مجھ تک میری نسل پہنچے تجھ تک، میرے مولا تو انہیں بھی اسی راہ پر لگا لے. سدا تیری بات لکھوں میں نبی کی نعت لکھوں، تیرے پیاروں کا تصدق مجھے اپنا تو بنا لے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی انہی برکت والے رستوں پر ہمیشہ ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر یہ صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی آپ اسے میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرائیں گے. جب کوئی آتا ہے تو اس کے طریقے اور ہوتے ہیں، جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے. اللہ نصیب کرے آپ کے انداز آنے والوں والے نہیں، آپ کے انداز بلائے جانے والوں جیسے ہیں. اللہ کریم آپ کو اپنا اعزاز سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ کیا چشمے کرم نے جب اشارہ بنایا پل میں بگڑا کھیل سارا. کیا چشمے کرم نے جب اشارہ بنایا پل میں بگڑا کھیل سارا. تبسم دیکھ کر ان کے لبوں پر خزاں نے بڑھ کے مجھ کو خود سہارا. تبسم دیکھ کر ان کے لبوں پر خزاں نے بڑھ کے مجھ کو خود سہارا. ابھی انگلی بھی نہ اٹھی تھی ان کی، چمکنے لگ گیا قسمت کا تارا. جو دیکھے وہ قدم میری طرف کو، بہاروں نے میرا گھر خود سنوارا. توجہ دیکھ کر بحر کرم کی، مجھے زحمت نے رحمت میں اتارا. جو دیکھے وہ قدم میری طرف کو، بہاروں نے میرا گھر خود سنوارا. توجہ دیکھ کر بحر کرم کی، مجھے زحمت نے رحمت میں اتارا. تبسم دیکھ کر ان کے لبوں پر خزاں نے بڑھ کے مجھ کو خود سہارا. کیا چشمے کرم نے جب اشارہ بنایا پل میں بگڑا کھیل سارا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदाकहु या रसूलल्लाह, फिदाकहु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूम के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ कि ना कोई उससे बढ़कर मेहरबान है और ना ही कोई उससे ज्यादा रहम करने वाला है। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। अल्लाह वो जात है जिसने 7 जमीनों और 7 आसमानों को बावजूद इसके कि वो एक पल के 1000वें हिस्से में फकत कुन कहकर पैदा फरमाने की शान रखने वाला है, उसने इनको बतदरीज पैदा किया और 6 दिन के अरसे में इस पैदाइश को मुकम्मल फरमाया। पैदा हुआ है कि उसके माँ बाप हो और ना ही उससे कोई पैदा हुआ कि वो साहिबे औलाद हो। वो बेनियाज है, उसे जो करना है अपनी हिकमत के साथ खुद करना है और अपने इल्म के साथ करना है। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी अलैहि रहमा नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। बारिश हुई थी, खेतों में दोनों तरफ पानी खड़ा हुआ था और पगडंडी सूखी थी, मतलब कि उस पे चला जा सकता था। बायज़ीद बिस्तामी अपने कपड़े नापाकी के से बचाने की वजह से अपने कपड़ों को समेट कर चल रहे थे कि कपड़ों पर कोई गंदगी न लग जाए। सामने से एक कुत्ता आ रहा था। कुत्ता और बायज़ीद बिस्तामी आमने सामने हुए तो बायज़ीद बिस्तामी एक लम्हे के लिए उससे साइड पर हो गए। कुत्ता एक लम्हे के लिए रुका और बायज़ीद बिस्तामी ऐसे खड़े हो गए जैसे वो मुअद्दब हो। जब कुत्ता गुजर गया तो लोगों ने कहा, जो साथ जुम्मा पढ़ने जा रहे थे, उन्होंने कहा, हुजूर आप इतने बड़े अल्लाह के वली कामिल जाग जुम्मा पढ़ने रहे हैं, पीछे मुरीदों की जमात साथ है और आप कुत्ते के अदब में खड़े हो गए, कुत्ते के लिए खड़े हो गए आपने उसके साथ ताज़ीम की। बायज़ीद बिस्तामी अलैहि रहमा ने फरमाया, वो मुझे जाते जाते ऐसी बात कह गया कि मैं जहाँ था वहीं रह गया। उसने गुजरते हुए मुझे कहा, ऐ बायज़ीद ये तो बताओ, रोज़े महशर तुम्हारे पास क्या था जो अल्लाह ने तुम्हें बायज़ीद बनाया, और मुझ में क्या कोताही थी जो उसने मुझे कुत्ता बना दिया। ये उसकी बेनियाजी है। जिस जान को जिस कालिब में डाले उसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। जिसको उसने कुत्ता बनाया वही जानता है क्यों बना दिया, जिसको उसने इंसान बनाया वही जानता है क्यों बना दिया। उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। फिर इंसानों में उसने जिन्हें मुसलमान बनाया, फिर मुसलमानों में जिन्हें उसने अपने महबूब की मोहब्बत में पैदा फरमाया, फिर जिन्हें दुरूद पढ़ने वाला बनाया, जिन्हें महबूब पर सलातो सलाम पढ़ने वाला बनाया। तो महशर के दिन और इससे पहले शब अलस्त में हम में से किसी के पास क्या था जो अल्लाह ने हमें हुजूर अता फरमा दिया? क्या था? कुछ था? कोई तस्लीम, कोई सजदा, कोई नमाज, कोई आंसू, कोई दुआ? कुछ नहीं था ना। सब लोग जैसे सबके कतरे बन रहे थे ऐसे हमारा भी बन रहा था, लेकिन उसने हमारी बूंद बनाने से पहले ये इरादा फरमाया कि हम उसके महबूब पर दुरूद पढ़ने वाले होंगे और महबूब के जिक्र की महफिलों को सजाने और जिक्र की महफिलों में आने वाले होंगे। अब ये उसकी बेनियाजी की शान है, मगर इस शान पर कुर्बान जाए कि उसने हमें इस शान के सदके में वो शान अता फरमाई है जिस शान पर अर्श वाले भी रश करते हैं। मगर अल्लाह की बेनियाजी से हमेशा डरते रहना चाहिए। जो नेमतें उसने दे दी हैं
اس کا شکر ادا کریں، ورنہ جس نے دی ہے اسے لینے میں کوئی دیر لگتی نہیں ہے۔ ایک پل کی بات ہوتی ہے، برسوں کی ریاضت مٹی ہو جاتی ہے۔ ایک جھٹکے کی دیر ہوتی ہے، پہاڑوں پر چڑھے ہوئے کھائیوں میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کی بے نیازیوں سے ڈرے اور اس کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں۔ میرے رب بے نیازی میں نہ رکھنا، مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے۔ میرے رب بے نیازی میں نہ رکھنا، مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے۔ مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے، مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے۔ میں نے آج کے پروگرام میں سب چیزیں کوشش کی ہیں چھوٹے مہربانی ہوں، اور یہ سب وہ ہیں جو آپ نے سنی ہوئی اور آپ کو آتی ہے۔ اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے نا؟ یہ دعا ہے۔ یہ میں نے بھی اس کو بڑا رو کے لکھا تھا۔ دل کو بڑا خوف آتا ہے کہ جو تاج اس نے لگائے ہیں کبھی کبھی لمحہ نہیں لگتا اور بندہ تاج سے لاج والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم بے نیازیوں سے محفوظ فرمائے، یہ دعا ہے، صرف ہم نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو ساتھ مل کر پڑھیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم قبولیت کے لیے ہی اکٹھے کیے گئے، مل کر پڑھیں۔ اللہ ہمیں اپنی بے نیازیوں سے میں نہ رکھے بلکہ اپنی رحمتوں میں رکھے۔ میرے رب بے نیازی میں نہ رکھنا، مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے۔ میرے رب بے نیازی میں نہ رکھنا، مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے۔ مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے، مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے۔ کوئی بھی بات ہو بس تجھ سے پوچھوں، 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 یہی میری عبادت ہو گئی ہے، یہی میری عبادت ہو گئی ہے، یہی میری عبادت ہو گئی ہے، یہی میری عبادت ہو گئی ہے۔ یقین تجھ پر کھڑا رکھتا ہے مجھ کو، یقین تجھ پر کھڑا رکھتا ہے مجھ کو، یقین تجھ پر کھڑا رکھتا ہے مجھ کو، یقین تجھ پر کھڑا رکھتا ہے مجھ کو۔ عطا بس یہ قیادت ہو گئی ہے، عطا بس یہ قیادت ہو گئی ہے، عطا بس یہ قیادت ہو گئی ہے، مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے۔ کہاں تو اور کہاں میں جوڑ ہے کیا،
اور کہاں میں جوڑ ہے کیا، مقدر میں سعادت ہو گئی ہے، مقدر میں سعادت ہو گئی ہے، مقدر میں سعادت ہو گئی ہے، مجھے اب تیری عادت ہو گئی ہے، ہزاروں مرض تھے برسوں کے پالے، 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 تیرا تکنا عیادت ہو گئی ہے، 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 میرے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، جو بھی ان کی نظر کے نگینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، وہی پڑھتا ہے ان پہ صلاۃ و سلام، جس کا حصہ خدا کے خزینے میں ہے، کیونکہ ذکر سرکار کر پائے گا وہ مزہ، جو مزہ عابدوں سر کے پینے میں ہے، وہی پڑھتا ہے ان پہ صلاۃ و سلام، جس کا حصہ خدا کے خزینے میں ہے، پڑھیے صلی علی نبی نا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، پڑھی جسے حضور علیہ السلام سے محبت ہو جاتی ہے نا، اسے حضور کی ساری امت سے محبت ہوتی ہے، پھر امت میں اچھے ہوں یا برے ہوں اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ امتی سے پیار نہیں کرتا، رسول اللہ کی وجہ سے امتی سے پیار کرتا ہے، اس کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے نا، تو یہ اپنی ساری تنخواہ رسول اللہ کی امتیوں کی مدد میں گزار دیتے، نکال دیتے اور کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ گزارا تو درود کی برکت سے بڑا اچھا چلتا تھا، لیکن مدینے جانے کے اسباب نہیں بنتے تھے۔ ان کے لیے رسول اللہ UAE کے کوئی بڑے شیخ تھے، ان کے خواب میں آئے
اور انہیں جا کے کہا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ تو مجھ پر بھائی اتنا درود بھیجتا ہے کہ اس نے درودوں کی بارش کر رکھی ہے، اسے ہمارے پاس لاؤ، عمرے کرنے کا کوئی اسباب بناؤ۔ اور انہوں نے پوچھا پھر کہ وہ کون صاحب ہیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام پتہ بتایا۔ پھر وہ پاکستان آئے، پھر آ کے انہوں نے ان کا ویزا ٹکٹ کا اہتمام کیا، ان کو وی آئی پی گیسٹ کی طرح لے کے گئے، اور وہ ان کا پہراوا عمرہ جو تھا وہ آتے ہیں وہی جن کو محبوب سرکار بلاتے ہیں والا عمرہ ہوا، وہاں تشریف لے گئے، اور پھر مہمانوں کی طرح ان کی خاطر مدارات جو ہوئی ہوگی وہ انہیں ہی پتا ہوگی۔ اور اس کے بعد بھی پھر الحمدللہ جب ایک بار کے رستہ کھل جائے نا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ دے کے کبھی واپس نہیں دیتا۔ جب یہ رستہ کھل گیا تو بس پھر کھل گیا، پھر نہ معلوم کتنے حج اور کتنے عمرے انہوں نے اپنی زندگی میں ادا کیے۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں آنے کی دیر ہوتی ہے، لگ جائے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرما دیا اور انہوں نے درود کے ہدیے بھیجنے شروع کیے، پھر اتنے بھیجے، اتنا درود بھیجا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں اپنا مہمان بنا کر مدینے اور مکے پہنچایا۔ میں آپ خواتین سے پوچھتی ہوں، آپ ہم ساری خواتین جتنی بھی ہیں، ہاں یہ موسٹلی جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ہم ساری کی ساری یہ یعنی گھر کی ڈومیسٹک لیڈیز ہے نا، گھریلو خواتین ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں اور گھر میں رہتی ہیں۔ بھئی گھر کے کام کاج 2 گھنٹے لیتے ہیں، 3 گھنٹے لیتے ہیں، 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ تو 12 گھنٹے کے دن اور 12 گھنٹے کی رات میں سے اگر کوئی بندہ 2 گھنٹے بھی اللہ کے رسول پر درود پاک نہ بھیج سکے تو اس کے ہونے کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی ہندو سے مسلمان ہو پھر وہ اتنا درود پڑھے کہ حضور فرمائے اس نے بارش کر رکھی ہے، تو وہ جو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہوں ان کی طرف سے اتنا جو جائے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان تک آئے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل کچھ نہیں ہے اور کوئی چیز بھی آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عطا سے اللہ کے خزانوں کے مالک ہے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے اور اسباب آپ کا بھی مدینے جانے کے لیے ناظر پیدا فرمائے۔ قدموں سے لگ جائے جو وہ کنکر ہیرا ہے، قدموں سے لگ جائے جو وہ کنکر ہیرا
چاند انگلی سے چیرا ہے، چاند انگلی سے چیرا ہے، قدموں سے لگ جائے جو وہ کنکر ہیرا ہے، قدموں سے لگ جائے جو وہ کنکر ہیرا ہے، یہاں مول نظر ان کی، یہاں مول نظر ان کی، رکھ لیں جو ذرہ وہی مال خطیرہ ہے، رکھ لیں جو ذرہ وہی مال خطیرہ ہے، اپنا وہ بنا رکھیں، اپنا وہ بنا رکھیں، ان کی غلامی ہو یہی خیر کثیرہ ہے، ان کی غلامی ہو یہی خیر کثیرہ ہے، قدموں سے لگ جائے جو وہ کنکر ہیرا ہے، کر یاد سدا ان کو، کر یاد سدا ان کو، دنیا کے سمندر میں یہی یاد جزیرہ ہے، دنیا کے سمندر میں یہی یاد جزیرہ ہے، سب ہی بیکاری ہیں کیا صغرا کبیرہ ہے نور خدا آقا، ہے نور خدا آقا، روشنی انہی سے ہے ورنہ شب تیرا ہے، روشنی انہی سے ہے ورنہ شب تیرا ہے، چاند انگلی سے چیرا ہے، چاند انگلی سے چیرا ہے، قدموں سے لگ جائے جو وہ کنکر ہیرا ہے، قدموں سے لگ جائے جو وہ کنکر ہیرا ہے۔ عشق نبی عشق نبی روڑ والے موسم نال
जहाँ पहुँचते वाज न ऊंची कर देने अखियाँ पैर गड़ा के टुर ते खाक अखी ते मर देने ते सल्ले अनादा हाँ सल्ले अनादा विरद पकांदे मौत दी मंजिल आवे ते मिट्टी उन्हां नूं छू नहीं सकदी ते विच खबर नहीं करदे मिट्टी उन्हां नूं छू नहीं सकदी ते विच खबर नहीं करदे सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला तो पीर लौकी सिद्दीकी फरमाते हैं कि हम जब 70s में हज के लिए गए तो उस जमाने में बाबे मुजीबिया के सामने बिल्कुल गलियां होती थी और वो कहते हैं हर गली के आखिर में ऊपर कुत्ते बैठे होते थे। तो कहते हैं कितने तो हम अपनी आंखों से देखते थे, अब तो बाबे मुजीबिया के सामने मार्केटें हैं बड़ी बड़ी और सब पक्का इलाका है। उस वक्त वो कहते हैं कि वो कच्ची गलियां होती थी ना और कुत्ते होते थे वहां बैठे हुए। तो कहते हैं हम चाय पीने के लिए वहां किसी तरफ गए तो एक साहिब वही हरम शरीफ में ही कहीं हमारे पास ही हरम की मस्जिद नबी की हद में ही कहीं वो ऐसे लेटे हुए थे। तो कहते मैंने कहा कि अगर ये जाग रहे हैं तो इनको उठाएं कि हम इन्हें की चाय पिलाएं। तो वो जो हमारे मेजबान थे जो हमें चाय के लेके आए थे उन्होंने कहा कि 3 दिन हो गए ये साहिब इसी तरह पड़े हैं, बमुश्किल हम इनको 2 वाले रोटी भी खिलाते हैं, ना ये पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं, ना उठते हैं, इसी हाल में। वो कहते मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि भाई उनको बताओ क्या बात है, क्या मसला है। वो कहने लगा कि मैं जब हज के लिए आ रहा था तो मेरे पीर ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब हज करने के बाद मदीने जाओगे ना तो इन पैसों से रोटियां खरीद कर मदीने पाक की गलियों में कुत्तों को पेश करना। अभी तो लोग ऐसी बातों को मजाक उड़ाते और बदबख्त हैं जिन्हें अदब के तकाजे समझ नहीं आते। दरे महबूब का कुत्ता भी ऐसा होता है कि उसके पाँव चूमने के लायक होते हैं। शर्त ये होती है कि कोई आपका महबूब बन जाए, उसके बाद उसकी निस्बतें भी महबूब हो जाया करती हैं। तो वो कहने लगा मैंने हज किया, आपको मैं मदीने आया, मैं अपने पीर की राय के मुताबिक मैंने रोटियां खरीदी और मैं रोटियां हाथ में लेकर गलियों में निकला तो मैं जिस कुत्ते के आगे रोटी पेश करता वो उठता और दूसरी जगह जाके बैठ जाता। एक गली से शुरू हुआ आखिरी गली तक सारे कुत्तों के मुंह में आके रोटियां रखी, किसी एक ने भी मेरी रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं दबाया। तो मुझे समझ आया कि अगर सरकार के दर के कुत्ते मुझसे नाराज हैं
تو پھر در والے آقا بھی کسی نہ کسی بات پر خفا ضرور ہوں گے. تو کہتا ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حلق سے روٹی نیچے کیسے جائے اور میں پانی کیسے پیوں، کیونکہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ میرا کوئی کام ناپسندیدہ ہے. تو پیر صاحب کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ ابھی تو مدینے میں ہی ہے نا، ابھی تو تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو ایسا کر گھر جا، یعنی ہوٹل جا، غسل کر، خوشبو لگا، اور پھر ادھر آ کر مواجہ شریف پر یعنی جالیوں کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھ. اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرضی کر کے اللہ کے رسول میں بلایا گیا، میں نے طواف کیا، میں نے سعی کی، میں نے شیطان کو کنکریاں ماری، میں نے 2 دمبے بھی ذبح کر لیے، بال بھی کٹوا لیے، احرام بھی اتار دیا، سب کام میں نے بڑی خوشی سے کر لیا. لیکن آپ کے شہر میں آ کر آپ کے در کے کتوں نے مجھے بتا دیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو اب میں یہاں سے ایسے تو جاؤں گا نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو. جو بھی میری غلطی ہے، جو بھی کوتاہی ہے، جو بھی کچھ غلط ہے، آپ مجھے معاف کریں اور اپنے گلیوں میں بیٹھے ہوئے ان کتوں سے کہیں کہ میری روٹی کھا لیں. اگر انہوں نے مجھ سے روٹیاں کھا لی تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. وہ کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا تھا کہ تو باب مجیدیہ سے جانا اور میں باب عثمان سے جاؤں گا. کہتے ہیں میں باب عثمان پر ہی تھا، جب وہ اپنا تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ ڈاکٹر تھا جس کا میں آپ کو قصہ سنا رہی ہوں. کہنے لگے میں نے، پیر صاحب کہتے میں نے دیکھا ڈاکٹر ہنستا ہنستا باہر آ رہا ہے. میں نے کہا خیر ہو، تیرا کام بن گیا. اس نے کہا میں نے بالکل ایسے کیا جیسے مجھے آپ نے کہا تھا. میں نے 2 نفل بھی پڑھے، میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرضی ڈالی اور میں نے کہا میں یہاں سے ایسے جاؤں گا ہی نہیں جب تک آپ میری خطا معاف نہیں کریں گے. تو پھر جب میں باہر نکلا اور میں روٹیاں لے کر کتوں کے پاس گیا تو ہر کتے نے آ کے مجھ سے روٹی لی اور اسے بیٹھ کے روٹی کھائی. آپ دیکھیں کہ جس دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے جن سرکار کی گلیوں کے کتوں کا اتنا علم ہے، انہیں معلوم ہے کہ کس سے ٹکڑا لینا ہے اور کس سے نہیں لینا. تو پھر آپ سوچیں کہ سرکار کے اپنے علم کا علم کیا ہوگا. اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے خالی کسی کو بیچتے ہیں بھی نہیں. تھوڑی بہت آزمائش ہوتی ضرور ہے، اور وہ بھی ہر کسی کی نہیں ہوتی. جو ذرا لاڈا ہوتا ہے نا، جس میں تھوڑا سا لاڈ ہوتا ہے، اسی کو تھوڑا ہلاتے جلاتے ٹھوکتے بجاتے دیکھتے ہیں، مگر نوازتے بھی خوب ہیں. جس کو ہلاتے جلاتے ہیں نا، اس کو عطا بھی خوب فرماتے ہیں. تو اللہ کریم نصیب فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ادب میں ادب کے ساتھ حاضر ہونا، کہ جن کے دروازے کے کتے بھی جانتے ہیں کہ کس سے راضی ہونا ہے اور کس سے ناراض ہو جانا ہے.
लेके था तो उधर इधर से उसमें
फिर हम इधर आ गए ادھر آ گئے. سو سو بار کرے اقرار، سو سو بار کرے اقرار، بن دیکھے ہمیں آپ سے پیار، سو سو بار کرے اقرار، سو سو کرے اقرار، بن دیکھے ہمیں آپ سے پیار، گھر میں ہمارے آپ کی محفل، گھر میں ہمارے آپ کی محفل، بس اس پیار کا ہے اظہار، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیع، صلی علی شفیع، آگے بک میں لے کیا وہ بک بھی وہی ہے، بک میں لے آپ میں دیے پہ آ گئی. صلی علی محمد، صلی علی محمد، ہے یہاں کام نہ سرنا دھن کا، ہے یہاں کام نہ سرنا دھن کا، ہے بھاج جائے پیا من سو بھاگن، بھاڑا ہے نبی نے مجھ سے ہی توڑا، ہے نبی نے مجھ سے ہی توڑا، ہے نبی نے. ابھی 12 ربیع الاول والے دن آپ نے دیکھا تھا شام کو ایک بادل تھا آسمان پر، دیکھا تھا وہ ہم نے سمجھا اٹک میں نظر آ رہا ہے، واہ والوں نے سمجھا واہ میں، پنڈی والوں نے سمجھا پنڈی میں نظر آ رہا ہے، اور وہ پتہ نہیں کہاں کا نظر آ رہا ہے، ریفرنٹ اور عید کو بھی نظر آیا. ایسی اتنا ہی وہ سفید بادل تھا، اس میں ایسی بجلیاں چمک رہی تھی، وہ تو واللہ عالم کیا تھا، لیکن بہت ہی کوئی بہت انوکھا اور یونیک سا کام ہے ماشاءاللہ. یہ جو نورین ہے یہ سمینہ کی بہو ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے بیٹے یوسف کی مسز ہے، الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور یہ آئیڈیاز جو ان کے پاس نئے نئے آتے رہتے ہیں، اور بخدا مجھے بھی پتا تھا اس دفعہ کہ کیا کرنے لگا ہے، کہ یہ جو بھی ہے کیسا ہے، آپ کا سبحان اللہ بتائے گا یہ کیسا ہے. آگے چلے تھوڑا سا اس طرح کرے ہوئے نہیں دکھائیں، ایسے کریں تھوڑا سا اٹھا لیا کرو، ادھر ادھر نہیں دکھائیں. چلو بات کی باری ہے بھائی، سبحان اللہ آپ کا. اللہ پاک چاکریاں سلامت رکھے. میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، نہ مجھے پوچھ کے کرتی ہے، نہ مجھے بتا کے کرتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی محبت سلامت رکھے، اور اللہ کریم ہمارا ساتھ سلامت رکھے. اللہ پاک بس عافیت کے ساتھ سلام کے عطا فرمائے. الحمدللہ. یہ جی اشارے نور کا ستا نہیں پھیلا، ٹھیک ہے پڑھ لیا میں نے، اسی لیے نعت پہلے پڑھنی تھی. بہت خوبصورت ہے بھائی، بہت ہی زیادہ ماشاء اللہ. جیسے اصل میں اس کا نام اشارے نور ہے نا، تو یہ انہوں نے لائٹس غالباً جو لگائی ہوں گی یہ اسی کی مناسبت سے لگائی ہوں گی کہ جگہ جگہ اس میں نور ہے، جیسے اشعار میں نور ہوگا. پتہ نہیں اب اس کے ذہن میں کیا ہوگا.
مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے، باقی آپ کسی کی جیسے جو سمجھ ہوتی ہے اس حساب سے تبصرہ کرتا ہے. بہت خوبصورت ہے بیٹا، آپ کی چاکری سلامت رکھے اور آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نگاہ رحمت فرمائے، آسانیاں کرے آپ کے لیے، آپ طرف سے بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. مجھ سے ہی توڑا ہے نبی نے، مجھ سے ہی توڑا ہے نبی نے، خدا سے مجھ کو جوڑا ہے نبی نے، خدا سے مجھ کو جوڑا ہے نبی نے. اندھیروں سے اجالوں کے سفر کو، اندھیروں سے اجالوں کے سفر کو، نظر سے مجھ کو موڑا ہے نبی نے، نظر سے مجھ کو موڑا ہے نبی نے، مجھ سے ہی توڑا ہے نبی نے، خدا سے مجھ کو جوڑا ہے نبی نے، خدا سے مجھ کو جوڑا ہے نبی نے، مجھ سے ہی توڑا ہے نبی نے، مجھ سے ہی توڑا ہے نبی نے، خدا سے مجھ کو جوڑا ہے نبی نے، خدا سے مجھ کو جوڑا ہے نبی نے. اندھیروں سے اجالوں کے سفر کو، اندھیروں سے اجالوں کے سفر کو، نظر سے مجھ کو موڑا ہے نبی نے، نظر سے مجھ کو موڑا ہے نبی نے. اندھیروں سے اجالوں کے سفر کو، اندھیروں سے اجالوں کے سفر کو، نظر سے مجھ کو موڑا ہے نبی نے، نظر سے مجھ کو موڑا ہے نبی نے، خدا سے مجھ کو جوڑا ہے نبی نے. میں گرچہ ہر قدم ہر بار گرتی،
मुमकिनात बहुत से लोगों को आती है ना भाई, फरमाइशी है। जब फरमाइश की तो इसका मतलब है आपको आती होगी। मदीने जाना है तो इसको आवाज के साथ पढ़े जरा। सुख वेखना जे अखियां नाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। इत्थे लगदा है जीना महाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। इत्थे लगदा है जीना महाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। नबी पाक दे आशिकां दा जोर लखां बंदे ने जरा नहीं शोरे, लखां बंदे ने जरा नहीं शोरे। दम माले इत्थे किस दी मजाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। इत्थे लगदा है जीना महाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। हर वेले उत्थे रहमतां दा हर वेले उत्थे रहमतां दा साथ, जिवें सिर उत्ते रखा उन्हां हाथ, जिवें सिर उत्ते रखा उन्हां हाथ। टुट जाणगे निक्के वड्डे जाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। टुट जाणगे निक्के वड्डे जाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। सुख वेखना जे अखियां नाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। आखी नावी ते पता उन्हां हाल दा, बड़ प्यारा उन्हां प्यारियां दी आल दा, बड़ प्यारा उन्हां प्यारियां दी आल दा। मुक जाणगे जी दे जंजाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। मुक जाणगे जी दे जंजाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। इत्थे लगदा है जीना महाल, तू सोहणिया मदीने चला जा, तू सोहणिया मदीने चला जा। इता सोची मीना मैनू कौन जाणदा, जिस सदिया ने ओदी रब माणदा, जिस सदिया ने ओदी रब माणदा। इता सोची मीना मैनू कौन जाणदा, जिस सदिया ने ओदी रब माणदा, जिस सदिया ने ओदी रब माणदा। हर उम्मती दा आका नू ख्याल, तू सोहणिया मदीने
उम्मती दा आका नु ख्याल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा मुक जाणगे है जी दे जंजाल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा सुख वेखना जे अखियां नाल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा इत्थे लगदा है जीना महाल तू सोहणिया मदीने चला जा तू सोहणिया मदीने चला जा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन घर में अली के रहमते बारी हसनैन घूमे नाना सवारी घर में अली के रहमते बारी हसनैन घूमे नाना सवारी कंधे से झूले ज़ैनब प्यारी कंधे से झूले ज़ैनब प्यारी ज़हरा है इन पे निसार नबी जी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन बातें करते हैं। बातें करना तो बहुत आसान हो गई है ना, काम करना मुश्किल होता है, कोई ट्रेंड बनाना मुश्किल होता है, लोगों को राह पे लाना मुश्किल होता है। अल्लाह का शुक्र है उसने हम सबको एक रास्ता चलने की तौफीक और सादत अता फरमा दी है। ये दुरूद पाक का रास्ता ये दुनिया का सबसे कामयाब तरीन रास्ता है। इस रास्ते का मुसाफिर बहुत देर गिरता नहीं है, वो बहुत देर ठोकर नहीं खाता और वो बहुत देर अंधेरे में नहीं रहता। और दुरूद पाक की तौफीक उन्हें ही दी जाती है जिन्हें अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि दुनिया के लिए तो उसने कहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का वो रब है। जब जहान ही ना रहेंगे तो रबूबियत भी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद इंसाफ चलेगा, अदल होगा, जिसने जो किया है वो भुगतेगा। लेकिन वो जो रहमतुल आलमीन है ना, उनकी रहमत के डंके यहाँ भी बज रहे हैं और वहाँ भी बजेंगे। ये जहान खत्म होंगे, रहमत खत्म होने वाली नहीं है। तो जो रहमतुल आलमीन के दामन से बंध जाएगा वो यहाँ भी होगा और वो वहाँ भी होगा इंशाअल्लाह ज़वजल। अपनी कदर पहचाने, अपने आप को जानो। आप जो थोड़ा दूर पढ़ते हैं, आप ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा रास्ता दिया गया है जिस रास्ते पे चलने वाले बहुत दूर तक अंधेरे में नहीं रहते। अल्लाह करीम हमें इस दुरूद की बरकत से जन्नत के किसी कोने में इकट्ठा फरमाए। आपको मालूम है जन्नत में जब जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो एकदम अचानक रोशनी फैलेगी। ऐसी रोशनी होगी कि सारे जन्नती सजदे में गिर जाएंगे। वो सजदे में क्यों गिरेंगे भला? वो समझेंगे शायद अल्लाह पाक ने अपना तजल्ला फरमाया है, अल्लाह का नूर चमका है, सब सजदे में गिर जाएंगे। तो फरिश्ते आवाज लगाएंगे, फरिश्ते कहेंगे ऐ जन्नतियों अपने सर सजदे से उठाओ, ये अल्लाह का तजल्ला नहीं है बल्कि हजरत अली और हजरत फातिमा अपने जन्नत वाले घर पे बैठे हैं और किसी बात पर दोनों खुश होकर मुस्कुराए हैं।
تو یہ چمک ان کے دانتوں سے نکلی ہے جس نے پوری جنت کو منور کر دیا ہوا. جنت خود ہی نور ہے، جیسے سورج نور ہے نا. لیکن صحابہ کہتے تھے جب حضور مسکراتے تھے تو ہمیں لگتا تھا جیسے اب سورج نکلا ہے، یعنی مسکراہٹ سے جو نور نکلتا تھا وہ سورج کے نور سے زیادہ چمکدار تھا. تو پھر یہ لڑی تو وہی چلتی ہے نا، فیض النساء فاطمہ الزہرا. وہ کہتے ہیں وہ اپنے کسی بات پر مسکرائے ہیں تو یہ نور ان کے مسکرانے سے نکلا ہے جس نے پوری جنت کو روشنی کے ساتھ بھر دیا ہے. یہ باتیں ہم سنتے پڑھتے تو ہے. آئے نا دعا کریں کہ اللہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. وہ وقت ہمیں بھی نصیب ہو جب ہم یہ سمجھے کہ شاید اللہ کا تجلی ہے تو آواز لگانے والا کہے کہ نہیں، یہ تو علی اور فاطمہ کے مسکرانے کا نور ہے. علی حیدر ہے علی شیر خدا، علی حیدر ہے علی شیر خدا، علی شاہ نجف علی فخر زماں، علی شاہ نجف علی فخر زماں، علی حوصلہ میرا، علی حوصلہ میرا، علی دم ہم حیدریم، 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 حیدریم. علی حیدر ہے علی شیر خدا، علی شاہ نجف علی فخر زماں، علی حیدر ہے علی شیر خدا، علی شاہ نجف علی فخر زماں، علی حوصلہ میرا، علی حوصلہ میرا، علی دم ہم حیدریم، 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 حیدریم. من کنت مولا علی المولا، کن کی کنجی نے راز یہ کھولا. من کنت مولا علی المولا، کن کی کنجی نے راز یہ کھولا. میرے مولا حیدر، میرے مولا حیدر، دور ہوئے غم حیدریم، 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 حیدریم. علی شاہ یزداں، علی ہمت مرداں، علی نفس رسول، علی تاج بطول. علی شاہ یزداں، علی ہمت مرداں، علی نفس رسول، علی تاج بطول. علی شاہ ولایت، علی شاہ ولایت، شہر علم حیدریم، 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 حیدریم،
نہیں ہدیے کی آ رہی ہے. پتہ نہیں، مجھے اینگل نہیں سیٹ کرنا آ رہا، میرے سے تو اچھی نہیں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. الہ العالمین ارحم الراحمین. بہت و حساب اور دوا ان سب نعمتوں کے لیے تیرا شکر ہے جن کے قابل ہم اپنے کسی عمل سے نہیں. اے ہمارے پروردگار، ہرگز بھی شب الست ہمارے پاس کوئی نیکی ایسی نہ تھی جس کے سبب سے تو ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا کر پیدا فرماتا اور محبوب کی امت میں درود پاک پڑھنے والا بناتا. اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، کہ تم نے ہم پہ فضل محض فرمایا، ہم پر مہربانی فرمائی، ہم پر کرم کر دیا کہ تو نے ہمیں ان کا رستہ عطا فرما دیا جن کی رحمت نے سارے جہانوں کو ڈھک رکھا ہے. اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جاوا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. لو العالمین ارحم الراحمین. انگنت کروڑ بار تیرا شکر ہے جہاں سے غیر بھی خالی نہیں جاتے. تو نے ہمیں اس دربار میں اپنوں کی طرح جانے کی توفیق عطا فرمائی. درودوں کے ساتھ، سلاموں کے ساتھ، الحمدللہ ہدیوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کے ساتھ. اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، یہ سب اتنا بڑا قافلہ جو ہمارے ساتھ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمی اور رحیمی میں حاضری کے لیے موجود ہے یہاں. اے اللہ، اے ہمارے رب العالمین، ہم سب کو جیسے جہاں حاضری نصیب ہوئی ہے، اے اللہ پروردگار یہ بھی تیری فضل سے ہوئی ہے. ہم کہاں کب کیسے اکٹھے ہو سکتے تھے؟ ہم ایک دوسرے کو کثرت سے بس ذرا ذرا جانتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، اس طرح کہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں ایسے رات کو ہمارا آنا جانا بھی نہیں ہے. اللہ پروردگار یہ تیرے محبوب کے ذکر کی برکت ہے کہ ہم اس وقت یہاں سب اکٹھے محمود نبی علیہ السلام کا ذکر بنا رہے ہیں. اللہ کریم، اگر تو نے دنیا میں اسے ممکن کر دیا ہے تو آخرت میں ایسا ممکن تجھے کب مشکل ہے، کب دشوار ہے. بار الہ، تو بس جس شے کا ارادہ فرماتا ہے، ارادہ فائدہ ارادہ یقول لہ کن فیکون، جب تو ارادہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے. اللہ پاک ایسی ٹھنڈک ہو، ایسی جنت کی تھوڑی روشنی ہو. ہم گندے گنہگار خوف سے ہولتے کانپتے جب نامہ اعمال اڑائے جائیں، ہمارے دل دھڑک کے باہر آتے ہیں، آنکھیں پھٹتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور اللہ درود کی برکت سے جب کاغذ سیدھے ہاتھ میں آ جائے تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا. بار اللہ، ہم ایک دوسرے کو اپنے نامہ اعمال دکھاتے پھریں گے، ایک دوسرے کے گلے لگیں گے، ایک دوسرے کو منہ چومیں گے، کہیں گے تمہیں مبارک ہو، یہ دیکھو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب کام سیدھا ہو جائے گا. اللہ پروردگار، اس کے بعد کی تول مول کا خطرہ تو لگا ہی رہے گا نا. اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جب ترازو سے سلامتی سے اتریں گے پھر پل صراط کا ڈر بھی باقی رہے گا. اللہ پروردگار ارحم الراحمین، یہ درود کے صدقے سے اور درود کی برکت سے جب پل صراط سے بھی اتر جائیں گے تو ہمارے پروردگار پھر ان درود پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا. اب انہیں پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان دروازوں سے اندر داخل ہونا ہے، اس ہمیشہ کی چین اور ہمیشہ کی ٹھنڈک میں جس کا وعدہ ہے غیر ممنون کہ وہ کبھی بدلے گے ہی نہیں، کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. جب ایک بار وہ نعمتیں نصیب ہو جائیں گی پھر وہ کبھی پرانی نہیں ہوں گی، کبھی رد نہیں کیے جائیں گے، کبھی باہر نہیں نکالے جائیں گے. کوئی خفا نہیں ہوگا، کوئی ناراض نہیں ہوگا، کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہوگی، سب کچھ ویسا ہوگا جیسا جی چاہتا ہوگا. اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، اگرچہ یہ ابھی ایک خواب صحیح، اے اللہ پروردگار یہ کیا دشوار ہے تجھے، جیسے تو نے ہمارے لیے آج کے دن کے اس خواب کو سچ کر دیا. اس کے سجنے سے پہلے ہمارے لیے یہ بھی ایک خواب تھا اور ہم نے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے بس کوشش کی تھی.
تو نے ان کوششوں کو رستہ عطا فرما دیا۔ اللہ پاک ہم اگلے دنیا کا خواب دیکھتے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ دیکھتے ہیں، تیرے محبوب کے ساتھ دیکھتے ہیں، جنت کے دروازے پر دیکھتے ہیں اللہ پروردگار، اور ہم کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے کہ یہ خواب سچا ہو جائے اور ہم سب کے سب عافیتوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس بھیڑ میں کھڑے ایک دوسرے کو اشاروں سے بتاتے وہ رسول اللہ کھڑے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ دیکھو جن کا چہرہ چمک رہا ہے وہی ہمارے آقا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دکھاتے بتاتے انتظار میں ہوں جنت کا دروازہ کھلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری باہر آئے۔ اللہ پاک جو ہم سنتے پڑھتے ہیں وہ ہم اس وقت آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ سواری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آ کر رک جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوں، حضرت بلال اس کی مہار پکڑیں، وہ اندر داخل ہو اور اس کے پیچھے سارے جنتی اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، تو شان رکھنے والا ہے، جیسے تو نے پیدا کرنے سے پہلے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائی کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنایا اور ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنایا۔ اے اللہ پروردگار تجھے کیا دشوار ہے جو تو اگر اگلے جہان میں بھی یہ رحمت ہم پر فرما دے کہ ہماری آنکھیں یہ منظر دیکھیں جسے ہم اپنے کان سے سنتے ہیں۔ ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، جب خادم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اور روڑے اور غلمان موجود ہوں اور ہر کسی کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے اور میدان محشر میں خوف سے لرزتے کانپتے دل لے کر پورا دن گزارنے والے جب اپنے ابدی ٹھکانوں پر پہنچے ہیں تو ان کی سکون کا، ان کے آرام کا، ان کی آسانی کا کیا ہی عالم ہو۔ تو باہر نعمتیں بکھری پڑی ہوں اور وہ کہیں ہم تھوڑی دیر سوتے ہیں، سخت تھک گئے ہیں، تھوڑا سا آرام کریں گے، اور وہ پہلی صبح جو جنت کی ہوگی، جب جنتیوں کی آنکھ کھلے گی تو شاید وہ خود سے پوچھیں گے کہ ہم کہاں ہیں، یہ اتنی خوبصورت جگہ کون سی ہے، اتنے پرندوں کی آوازیں، یہ پانی کہاں بہ رہا ہے۔ اور جب اٹھ کر اپنے گھر کا دروازہ کھولیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا گھر ایک بہت خوبصورت باغ کے اندر ہے جس کے بیچ میں نہر بہتی ہے اور اس کے آس پاس پھول لگے ہیں اور پرندے چہچہاتے ہیں اور چشمے بہ گرتے ہیں اور ہر نعمت موجود ہے۔ تب فرشتے آ کر کہیں گے تم کو مبارک ہو کہ اللہ تم کو سلام بھیجتا ہے، کہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین۔ اچھی چیزوں کی تمنا کرنا بندے کو اچھے رستوں کا مسافر کرتا ہے، کہ ہمارے پروردگار ہم ان سب نعمتوں کی تمنا کرتے ہیں، اللہ پاک تو ہمیں ان کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، یہ جنت ہمیں اس لیے بھی چاہیے کہ وہاں محل ہوں گے، اللہ جنت ہمیں اس لیے چاہیے کہ تو جنتیوں کا اپنا دیدار کرائے گا، اور اس لیے چاہیے کہ وہ تیرے محبوب کا ٹھکانہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے جاتے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جھلک جنتیوں کو نصیب ہو جایا کرے گی۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، ابھی جو ہم مدینے سے دور ہیں، اللہ پاک تو ہمیں آخرت میں مدینے والے سے دور نہ فرمانا ہے، ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین۔ یہ جو تو نے ہم پہ خاص فضل کر دیا ہے نا، ہمیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اس توفیق نے ہمیں امید دلا دی ہے کہ تو ہم پر ضرور مہربانی فرمائے گا اور ہمارے ساتھ ضرور بخشش کا معاملہ کرے گا، نرمی کا معاملہ کرے گا، درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، بندی ہونے کے سبب سے نہ، عاجز ہونے کے سبب سے ہم سے کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی رہتی ہے نا، ہوتی رہیں گی بھی۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں معاف فرماتا رہنا، ہماری چھوٹی بڑی کھلی چھپی اقدم سہمت ساری کوتاہیوں کو، سب گناہوں کو، سارے خامیوں کو، سب عیبوں کو اپنی رحمت سے ڈھک لینا، اور ہم سب کو بخشش کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق دینا اور انہی نعمتوں میں واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، عافیتوں والا واپسی کا سفر ایمان پر نصیب کرنا، آسانیوں کے ساتھ نصیب فرمانا۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار با جمال عطا فرمانا۔ اے ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، جن کی دید کی حسرت میں ہم دنیا سے گزرتے ہیں، اللہ کریم قبر میں ہمیں ان کے جمال سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ کریم ہم میں جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں،
کوتاہیاں ہیں، اس درود پاک کی برکت سے ہمیں انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو تو ہمیں اس درود کے صدقے سے اچھا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پروردگار، یہ نور صرف ہماری زبان تک نہ رہے، اسے ہمارے دل میں اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین، اس درود پاک کے صدقے سے تو ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما دے۔ اللہ پاک، اس کی برکت سے تو ہمارے دلوں کے اندھیرے دور فرما دے، ہمارے اندر سے گندگیاں اور غلاظتیں دور فرما۔ اللہ العالمین رحمت الرحیمین، اجلے نرم اور صاف دل رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم، دنیا کا سارا سکھ معاف کرنے میں ہے، اللہ العالمین ہمیں دل سے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، جب کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، شیطان کی عید ہو جاتی ہے، ہر وقت منفی خیال، ہر وقت بری باتیں، ہر وقت غلط سوچیں، اللہ کریم اللہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کو درگزر کریں، معاف کر دیں ایک دوسرے کو اور دلوں کو صاف کر دیں۔ اور اللہ پاک، دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں برے خیال آتے رہتے ہیں۔ اللہ پروردگار، ہمیں اس منافقت سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، ہمیں اندر اور باہر سے ایک رنگ میں ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں روشن جینا ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں، اور ہماری موت ہماری زندگی سے زیادہ روشن ہو پائے، اللہ زیادہ عافیتوں والی ہو اور زیادہ آسان ہو۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، ہمارے پاس اس محفل کا جتنا بھی ہدیہ ہے اور یہ جس بھی شکل میں ہے، اپنی رحمت سے اسے قبولیت کا شرف عطا فرما دے، بڑھا چڑھا کے روشن و منور فرما کر جانے عالم کو عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کریمانہ سے کل امت کو تقسیم فرما دے، امت محمدی کے کل اچھوں کو عطا فرمائے، اچھوں کے صدقے سے کل بروں کو عطا فرمائے، کسی کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، یہ اتنی ساری آپ کی بندیاں اور جہاں جہاں سے آپ کے بندے جس طرح شریک ہیں، اللہ پاک ہم سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی طرح محبوب ہم سے راضی ہوں، اور محبوب راضی ہوں تو آپ ضرور ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم و مہربان و رحمان، بس اس محفل سے آپ ہمیں بخشی ہوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک، اگر آپ حضور کے صدقے سے ہم سب کو معاف کر دیں تو اللہ پاک حضور کے صدقے سے تو کل جہان والوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، بس اپنی رحمت کا اشارہ فرما دے اور ہم سب کو معافی کا مزہ چکھا دیں۔ اللہ پاک، جب معاف کر دیتے ہیں آپ تو دل نرم ہو جاتے ہیں، جب دل نرم ہوتے ہیں تو آنکھیں نم ہوتی ہیں، جب آنکھیں نم ہوتی ہیں تو دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ الہ العالمین، ہم سب جہاں جہاں سے تکلیف میں ہیں، جس طرح بھی پریشان ہیں، الہ العالمین ہم اپنی ہاتھوں سے اپنی تقدیریں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک، آپ نے لکھا ہے، آپ ہی بدلنے کی شان رکھنے والے۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، اگر اس دروازے سے بھی ہم نہ پائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اے ہمارے پاک پروردگار، اے کریم، اے مہربان، جتنی یہاں تیری بندیاں بیٹھی ہیں اور ان کے سوا جو جہاں جہاں سے شریک ہیں، تیرے جتنے بندے جس طرح سے شریک ہیں، اللہ پاک خاص طور پر ان سب پر اپنی رحمت فرما دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، جس کی جو بھی پریشانی ہے اس محفل کے صدقے سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے، جس کی جو بھی مشکل ہے اللہ کریم اس محفل کے صدقے سے اس کی مشکل کو توڑ دے بارے الہ العالمین، ہم سب کو ہماری نسلوں کے ساتھ اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ہمارے دلوں اور ہمارے ذہنوں کا روشن چراغ فرمائے بارے الہ، ان کو حاسدوں کے حسد سے اور شر پھیلانے والوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، ہماری اگلی نسلوں کو بھی اپنے محبوب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے رہنے، محبت کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان، ہماری بچیوں کو اپنے گھروں کا سکھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دے۔ العالمین ارحم الراحمین، ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکھ عطا فرما دے،
اور انہیں کسی بھی نعمت سے محروم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک ماں کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر کو کس طرح خوشی سے بھر دے۔ اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ بھی محبت کرتے ہیں اور بھرنے کی شان بھی رکھنے والے ہیں۔ بس آپ ہماری بیٹیوں کو ان کے گھروں کا سکھ نصیب فرمائیں۔ اگر وہ ہم سے دور ہے تو آپ انہیں اپنی رحمت سے قریب کرنے والے اللہ۔ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ اس کو چھپا لیں، اور اگر ان میں کوئی خوبی ہے تو اللہ اس کو روشن فرما دیں۔ اے ہمارے پروردگار اے ارحم الراحمین، اگلے گھروں میں وہ جہاں بھی ہے اللہ پاک اگلے گھروں کے مالکوں کو، گھر والوں کے دلوں کو ان کی محبت پیدا فرما دیں۔ صرف محبت جگہ دیتی ہے اور صرف محبت ہی درگزر کرتی ہے۔ اللہ کریم آپ ہمارے بیٹوں کو سکھ عطا فرمائیں، ان کی زندگیوں کو خوشیوں کے ساتھ بھر دیں۔ اللہ الہ العالمین ہمارے بیٹوں کو اس رزق حلال کے وسیلے عطا فرمائیں، ان کو اسباب و وسائل نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ان کے دلوں کی مرادیں پوری فرما دیں۔ اے اللہ پروردگار آپ کے بندوں کے دلوں میں کیا ہے بس آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کریم جو خیر ہے اسے عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، اور جو شر ہے اس سے ان کو نجات نصیب فرما دے۔ اللہ پروردگار ہمارے بیٹوں کو اپنے گھروں کا سکھ نصیب کرے، ان کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے، اور ان کو شیطان اور نفس کی شر سے بچا لے۔ اللہ العالمین انہیں اپنے گھروں کا سکھ نصیب کر دیں۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان جو بیمار ہیں آپ اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ کے اسباب عطا فرما دیں۔ اللہ پروردگار اللہ العالمین ارحم الراحمین بندے عزیز پر کوئی مہربانی کر دیں، اللہ تعالیٰ کوئی گمان سے ورا کوئی مہربانی فرما دیں۔ اللہ پاک جو آپ کر سکتے ہیں آپ ہی کر سکتے ہیں، بارے اللہ کچھ ایسا فرما دے جو ہم نے سوچا بھی نہ ہو اور سب آسانی ہو جائے، سب خیر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے ٹھنڈک ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کریم جو اس نعمت سے محروم ہے بار الہ انہیں یہ نعمت عافیتوں کے ساتھ آسانیوں کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ العالمین خوش بختی والی لمبی زندگی والی تندرستی والی اولاد نصیب فرما دے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین ہم حسد کرنے والوں کی حسد سے اور شر پھیلانے والوں کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں بار الہ۔ بے شک دلوں اور نیتوں کے بھید صرف آپ پر ہی کھلے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین بس ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ، بس آپ ہمیں پناہ عطا فرما دیں۔ اللہ کریم نہ ہم آپ کی مخلوق میں سے کسی کو تکلیف پہنچائیں اور نہ آپ کی مخلوق میں سے کوئی ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان ہم سب کو اس محفل سے بخشوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، بخشوئی حالت میں زندہ رکھیں اور بخشوئی حالت میں واپس پلٹنے کی سعادت نصیب فرما دیں۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی کسی آسانی سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ شریف کی عمرہ پاک کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے نبی کے گھر کی صحن میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قبولیت والی آسان حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین جو بھی ہم سے ممکن ہوا ہرگز بھی نہ آپ کی شان کا تھا نہ آپ کے محبوب کی شان کا تھا، پھر بھی اے اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اور ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسلوں کو انہی رستوں پر چلتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں۔ ہمارے گھروں سے آپ کے ذکر کی روشنیاں کبھی نہ اٹھائی جائیں، اور ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ آپ کی محبتوں کی خوشبو ہمیشہ پھیلی رہے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین یہ بہت تھوڑا ہے اور آپ کی شان بے حساب ہے۔ اگر ہم آپ کی بندیاں ساری زندگی بھی مانگیں ہمارے سوال ختم ہو سکتے ہیں، آپ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اے ہمارے پروردگار اس بے نیازی والی شان کے ساتھ کہ آپ ہی صمد ہیں اللہ، آپ کو نہ دینے سے فرق پڑتا ہے نہ روکنے سے فرق پڑتا ہے، جو بھی ہم نے مانگا ہے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں آسانیوں میں نصیب فرما دیں اور مشکلوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیں۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین اپنے خاص فضل اور رحمت کے ساتھ ہمیں انہونیوں سے بچا لیں، اچانک آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک بھی آپ ہی نبھا کے لائے، اس سے آگے بھی ہر طرف سے ہر طرح سے اپنی رحمتوں کے ساتھ ایسا نبھا لے جیسا نبھانے کی آپ شان رکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو ہم سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیں اور اس طرح راضی ہو جائیں جس کے بعد پھر کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداک روحنا یا رسول اللہ فداک روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، ابھی اٹھنا نہیں ہے آپ نے. تبرک تقسیم ہونا ہے، ذکر ہونا ہے، سلام ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے اٹھنا ہے. جگہ نہ چھوڑیں. اس قدر رش ہے کہ اگر آپ میں سے 2 لوگوں نے بھی جگہ چھوڑی تو بعد انتظامیہ کے لیے بہت مشکل ہوگی. مہربانی فرمائیں. اور جو لوگ بدلی ہیں تبرک کی تقسیم کرتے ہیں وہ ذرا اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں. جھوم کر فقیر تب
آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہوں، بھیک ہی نہیں دیتے پاس بھی بٹھاتے ہیں، اور کچھ ضرورت ہے حوصلہ دلاتے ہیں، جھوم کر فقیر تب یہ صدا لگاتے ہیں، آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہو۔ یا سیدی یا رسول اللہ، جو نعمتیں آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا رب کریم آپ کو آپ کی شانوں جیسا نصیب فرمائے، اور آپ کے غلاموں کو آپ کی شانوں کا صدقہ عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اپنے کریم سے یہ دعا اور فرما دیں کہ اللہ ہمیں شکر گزاریوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری نسلوں کے ساتھ اس زمین کے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرمائے۔ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔